السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کی حاجتوں کو پوری کرے، آمین ثم آمین۔ آج کی جو میری میریکل اسٹوری میرے پاس آئی وہ بہت زیادہ ہی پیاری ہے۔ ہو سکتا ہے جو میری پیاری پیاری بہنیں تہجد تک جانا چاہتی ہیں اور کچھ لا حاصل کو حاصل کرنا چاہتی ہیں تو وہ اس اسٹوری کو ضرور سنیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ مگر ضروری تو نہیں کہ ہر تہجد پڑھنے والا محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو۔ بہت سے بندے ایسے ہیں جو اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں تہجد پڑھ کے، اور اللہ اسی کو تہجد کی توفیق دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے بات کی ہو، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گر گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اپنے اللہ سے دوستی کرنے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی، یقین مانیں آپ کو لوگوں کے سامنے نہیں جھکنا پڑے گا، اور نہ ہی ان کی ہمدردی کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی ان کے پیچھے آپ کو بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے رب کو منا کر دوستی کر لو۔ تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسٹوری کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ کی تمام ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہیں اور آپ کا ہر ایک وظیفہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ایسے ہی کامیابی دے۔ میری جو میریکل اسٹوری ہے وہ جی بہت سی بہنوں کو ضرور پسند آئے گی، اور خاص کر کے جو کالج کی لڑکیاں ہیں ان کے لیے ایک سبق بھی ہو سکتی ہے۔ وہ آگے لکھتی ہیں کہ جب میں 11 کلاس میں تھی تب میری ایک نیو دوست بنی۔ وہ بہت ہی سمپل اور سادی لڑکی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ جو نور تھا وہ پورے کالج میں کسی کے چہرے پر نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، بٹ پتہ نہیں کیا بات تھی اس کے اندر کہ اس کو ہر ایک لڑکی مڑ کے ضرور دیکھا کرتی تھی۔ فرسٹ دن سے ہی وہ میرے ساتھ ہی بیٹھنے لگی۔ میں تھوڑا اپنے میں ہی رہنے والی تھی، مجھے اسمارٹ اور خوبصورت لڑکی سے دوستی کرنا زیادہ اچھا لگتا تھا، لیکن جب سے یہ دوست میری زندگی میں آئی تب سے میری زندگی ایک دم ہی بدل گئی۔ میری دوست ہمیشہ کچھ نہ کچھ پڑھا کرتی تھی۔ مجھے پہلے تو بہت عجیب سا لگتا تھا کہ یہ لڑکی تو کبھی خالی ہی نہیں بیٹھتی ہے، ہر ٹائم کچھ نہ کچھ پڑھا کرتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہمارے کلاس کی قابل لڑکی بن گئی۔ ساری ٹیچر کی وہ فیوریٹ ہو گئی۔ جو لڑکیاں پہلے تیز تھیں وہ اس کے سامنے نہ کے برابر ہو گئی۔ مجھے بھی بہت عجیب لگا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ وہ ہمارے کالج کی سب سے ٹاپ لڑکی ہو گئی، لیکن اس کے اندر گھمنڈ نہ کے برابر تھا۔ ایک دن میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور میں کالج نہیں آ پائی۔ شام کو میرا فون بجتا، میں نیا نمبر دیکھا تو سوچی کہ یہ کس کا نمبر ہے۔ میں نے فون کو ریسیو کیا۔ جب اس نے اپنا نام بتایا تو میں حیرت میں پڑ گئی کہ اس کو میرا نمبر کہاں سے ملا، کیونکہ میں اس سے بس سلام دعا تک ہی دوستی کی تھی۔ تب اس نے بتایا کہ میں نے تمہارا نمبر لیا ہے۔ میں نے طبیعت کا حال چال بتایا اور فون رکھ دیا، لیکن میرے دل میں ایک بے چینی سی رہنے لگی کہ آج سے کبھی میری کوئی دوست میری طبیعت کا حال چال نہیں پوچھتی تھی، نہ ہی فون کرتی تھی، اور جب بھی فون آتا تھا میرے دوستوں کا تو صرف گھومنے اور کھانے کے لیے کہتی تھی، اور کرتی بھی کیوں نہ، میں نے دوستی بھی تو ایسے ہی لڑکیوں سے کی تھی۔ میں بہت ہی پیسے والے گھر کی تھی، میرا خاندان بہت ہی زیادہ بڑا تھا، لیکن یہاں دل کے سب چھوٹے تھے۔ 2 دن بعد جب کالج گئی تو اس نے میرا ترنت حال چال پوچھا اور بولی کہ تم اب کیسی ہو؟ میں نے ہنس کر بولا کہ ایک دم ٹھیک ہوں۔ پھر میں اس سے دھیرے دھیرے باتیں شروع کر دی۔ وہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگنے لگی اور اس کے بارے میں سب اس سے پوچھنے لگی۔ تب میں نے ایک سوال کیا کہ تم کیا پڑھتی رہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ہر وقت استغفار کا ورد کرتی ہوں۔
तब उसने भी मुझसे एक सवाल किया कि क्या तुम नमाज़ पढ़ती हो؟ मैं बस उसकी शक्ल देखने लगी क्योंकि मुझे इस तरह का सवाल की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने उसको नाम में सर को हिला दिया कि नहीं, मैं नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने नमाज़ कब पढ़ी। तो वो मुझे हैरत से देखने लगी। तब उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम फ्री हो ना तो मुझे रात में कॉल करना। मैंने कहा क्यों, कोई ख़ास बात है क्या? उसने कहा हाँ, बहुत ख़ास बात है। मैंने कहा ठीक है। फिर रात को उसका कॉल आया। वो एक कॉल मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया और उसने मुझे बताया कि तुम नमाज़ नहीं पढ़ती हो, पर क्यों? तुम्हारे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, फिर भी तुम नमाज़ नहीं पढ़ती हो। मेरी बहन, कब्र में सबसे पहले नमाज का ही सवाल होगा, ना कि तुम्हारे पैसों का। मैंने कहा मेरे घर में बहुत कम ही लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं। वो जो पढ़ते हैं वो भी पाबंदी के साथ नहीं पढ़ते। उसने कहा ये काम तुम शुरू कर दो ना। मैंने कहा वो कैसे? तब वो बोलने लगी कि तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जब तुम नमाज पढ़ोगी तो सब लोग पढ़ने लगेंगे। तुम तहज्जुद से ही नमाज पढ़ना शुरू कर दो। मैंने कहा चलो देखती हूँ। उस रात मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं उठी और वज़ू किया, नमाज को उठाकर कमरे के अंदर चली गई। घर में एकदम सा सन्नाटा था। पहले तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ने लगी तो वो डर भी चला गया। पता नहीं क्या बात थी तहज्जुद में कि मैं एकदम ज़ारो कतार रोने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्लाह को मेरा रोना बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बस रोए जा रही थी। मैं ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह, मैंने जितनी भी गलती की है सब माफ़ कर दे, मुझे हिदायत दे। मुझे मांगना नहीं आता पर तुझे देना तो आता है। जिस तरह से मैं यहाँ तक आई हूँ मुझे आगे भी ले चलना। और अपनी दोस्त का शुक्रिया अदा कर रही थी कि अल्लाह, तूने मुझे उसी के ज़रिए अपने करीब लाया है। मेरी वो पहली तहज्जुद और रोती हुई आँख मेरे दिल को ठंडा कर रही थी। जब मैं अपनी दोस्त से कॉलेज में मिली तो एकदम रोने लगी। तब उसने कहा कि अल्लाह सबको तहज्जुद में नहीं चुनता है, लेकिन तुम्हारी शुरुआत ही तहज्जुद से हुई है, कुछ तो बात होगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाँचों वक्त की नमाज और तहज्जुद की पाबंद हो गई हूँ। मैं अपनी दोस्त की जितनी भी तारीफ़ और शुक्रिया कहूँ सब कम है। आज मैं हर टाइम बावज़ू रहती हूँ। मुझे हर इम्तिहान में कामयाबी मिलती चली गई और आज मैं अपने पूरे ख़ानदान में सबसे अच्छी लड़की साबित हुई हूँ। जो मेरी बहनें नमाज़ नहीं पढ़ती हैं, मैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि आप नमाज़ को ना छोड़ो। अगर आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दोगी तो कभी भी कोई भी वजीफ़ा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नमाज से हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो चलिए, उम्मीद है कि आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें और मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों के सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे आप लोग सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।